دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہے، ہم نے پوچھا تم ہندو ہو کہ مسلمان؟ جب ہمارا نظریہ یہ بن جائے گا تو حضور ہمارے دلوں میں قیام نہیں کریں گے۔ ہمارے دروازے پر کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہوا، ایک شخص زخمی پڑا ہوا ہے، ہم اس کا دھرم پوچھنے بیٹھ گئے تو پھر حضور ہمارے دلوں میں قیام نہیں کریں گے۔ معافی چاہیے۔ حضور کا قیام کن کے دل میں ہوتا ہے؟ وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہے تو لٹیروں کی گھات ہے۔ اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے محمد رسول اللہ۔ آیت کریمہ کا ٹکڑے نور ہے، محمد رسول اللہ، جس کے مفاہیم اور مطالب اور ماحصل نچوڑ کی طرف جائیں گے اشارہ یہ ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 10-20 لوگوں کی توجہ اگر ہو گئی تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ 200 سال پہلے جن لوگوں نے اس شہر پہ بیٹھ کر کے مدینے والے کی باتیں کی، ان لوگوں نے بھی یہی اعلان کیا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 200 سال کے بعد ان کی اولادیں بھی آج کلکتہ شہر کی اس جشن میں کہہ رہی ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ 200 سال کے بعد آپ کے جو نبیگان ناتی پوتے آنے والے ہیں وہ بھی یہی اعلان کریں گے محمد اللہ کے رسول۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس کا عقیدہ یہ ہوا کہ وہ تھے، وہ بھی ہے سے تھے ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہیں، ہمیشہ ہر صدی میں، ہر آن میں، ہر سن میں، ہر ماہ و سال میں، ہر دقیقے میں اعلان یہی ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک منصب ہے، اسے منصب رسالت کہتے ہیں، تو ایک تو اس طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ جو محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اشارہ ہو گیا کہ یہ منصب رسالت حضور کے لیے خاص ہے۔ پھر اعلان ہوا کہ فلاں صاحب، یہ دکان فلاں صاحب کی ہے، یہ کارخانہ فلاں صاحب کا ہے، یہ زمین فلاں صاحب کی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے اعلان، تو پتہ چلا کہ وہ جو محمد ہیں، رسول ہیں، وہ کسی اور کے نہیں، اللہ کے رسول۔ اب اس میں تیسرا گوشہ یوں نکل کے آتا ہے، بات میں آسان کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب کے مبارک آیت کریمہ کے ٹکڑے کی طرف جائیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، سنیں آپ کہ وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی تھے نہیں ہیں۔ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، نظر آ رہی ہے، آپ کی آنکھوں پہ چشمہ ہے، نظر آ رہا ہے، آپ پر ایک مبارک لباس ہے، آپ کے وجود کو ڈھانپے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ کے سر پر یہ لائٹنگ کا امامہ شریف سجا ہوا ہے، قمقمے سجے ہوئے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہاں ڈیکوریٹ ہے، آپ ثبوت کے طور پر یہ دکھا دو گے۔ حسان بھائی آئے ہوئے ہیں، اب بتا دو کہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بولے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھولوں کے گلدستے یہ ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ سوال اگر آپ سے کیا گیا، وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اگر ہیں تو پھر دکھائی نہیں دیتے، اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر حضور ہیں تو ہمیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور کے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ حضور کا مسکن کیا ہے؟ حضور کی خانقاہ کیا ہے؟ حضور کی قیام گاہ کہاں ہے؟ حضور کی نشست کہاں ہے؟ حضور رہتے کہاں ہیں؟ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ہیں تو پھر مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ہیں تو مجھے دکھائی۔ الحمدللہ میں ایک بہت سلیس ثقیل الفاظ و تراکیب سے پرہیز، علماء کی جوتیاں اپنے سر کا تاج بنا کر کے آپ سے مخاطب ہوں۔ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق روح اور قلب سے ہے، اور اس فیلڈ کی گفتگو وہ جو ہے اشارے اور کنائے میں باطنی طور پر ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پیش آپ سے رہے، مخاطب رہے۔ محمد اللہ کے رسول ہے، تیسری تصویر نکل کر کے آئی، اگر وہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ حضور ہے تو حضور کہاں ہے؟ حضور کی خانقاہ کہاں ہے؟ حضور کی نشست گاہ کہاں ہے؟ حضور کا حجر نور کہاں ہے؟ حضور قیام کہاں کرتے ہیں؟ حضور رہتے کہاں ہیں؟ اعلان ہو رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ان کے ہونے کا پتہ کیا ہے؟ تو شیخ الاسلام شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری،
وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ پتہ مل گیا آپ کو اب حضور کہاں ہیں؟ تو کسی عاشق کو دیکھ لو تو پتہ چلے گا اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، تو حضور بھی وہیں ہیں۔ حضور کا ذکر اس کا قلب اگر ذاکر ہو کے کرتا ہے تو پھر حضور بھی وہیں ہیں۔ مدینے کی محبت جس کے دل میں ہو تو شہنشاہ مدینہ کا قیام بھی وہیں ہوتا۔ تاجدار مدینہ کا عشق جس کے دل کے چراغ کی صورت میں روشن ہو جائے تو پھر تاجدار مدینہ کا قیام بھی وہیں ہوا۔ آج کے دور میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی غریب بہنوں سے دور ہو گئے، غریب بہنیں اپنے بوڑھے باپ سے دور ہیں، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے دلوں میں حضور کا قیام کیسے ہوگا؟ نفرتوں نے قبضہ کر رکھا ہے، دنیا نے ہمارے دلوں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ شاعر نے کہا تھا اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا۔ صاحبو، دنیا میں آنے کے مقصد پہ غور کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یوں ہی یہ ٹی وی کی اسکرین پر نظر آنے والے اسپورٹس کے میدان کی گیندیں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ ڈیوڈ بیکہم اور میسی کے شاٹ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایفل ٹاور اور برج خلیفہ اور آپ تاج محل دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ آپ کا دل جو روشن ہے، دل کی جو آنکھیں ملی ہیں، اس کا بیس کیا ہے؟ بیدم شاہ صاحب قبلہ یہ سرکار وارث پاک کے دربار کے درباری شاعر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تھا، ملک عدم میں تھا، کن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا کن فیکن، میں ہو گیا، ہوا تو روحوں کی دنیا میں آ گیا۔ بیدم شاہ صاحب فرماتے ہیں میں روحوں کی دنیا میں آیا، جب روحوں کی دنیا میں آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید اب عالم ارواح روحوں کی دنیا میں میرا قیام ہوگا، میں یہیں رہوں گا۔ آواز آئی یہاں سے نکلو، آدم علیہ السلام کی پشت میں چلے جاؤ۔ میں حضرت آدم ابو البشر کی پشت میں آیا، میں نے سمجھا کہ شاید میرا قیام اب اسی جگہ ہوگا۔ آواز آئی یہاں سے نکلو، امی ہوا کے پیٹ میں نے وہاں سے بھی سفر کیا اور ٹریولنگ کرتے 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 اپنے دادا کی پیٹھ پشت میں آیا، اپنی دادی کے شکم میں آیا، پھر اپنے باپ کی پشت میں آیا، پھر اپنی ماں کے شکم میں آیا۔ ماں کے شکم میں میرا 9 مہینے قیام تھا۔ بیدم شاہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ میری منزل آ گئی، اب مجھے اس کے آگے سفر نہیں کرنا ہے، اسی ماں کے پیٹ میں مجھے رہنا ہے۔ 9 مہینے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ جگہ خالی کرو۔ میں نرس اور سسٹر اور ڈاکٹر اور اپنوں کی گود میں آ گیا۔ جب گود میں آیا تو میرے ہوش و حواس بھی باقی نہیں تھے۔ میری روح نے سمجھا تھا کہ میری منزل انہی ماں باپ کی گود ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد گھٹنوں کے بل چلنے لگا، میں نے سمجھا میری منزل آ گئی، اور پتہ چلا 6 سال کا ہوا تو اسکول سینٹ جیویئر سینٹ جوزف مدر ٹریسا اسکول کے بستے میری پیٹھ پر آ گئے۔ اب پتہ چلا کہ یہی مجھے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں سن بلوغ تک پہنچا تو پھر کاروباری ملازمت کی دوڑ میں لگ گیا، پھر شادی کے ایام سے گزرا تو پھر محراب حرم کے نیچے مجھے نماز محبت بھی ادا کرنی پڑی، اور پھر میں آگے چلتا گیا یہاں تک کہ میں 70 سال کا ہو گیا۔ بیدم شاہ کہتے ہیں میں نے سمجھا بس میری منزل آ گئی، میری منزل آ گئی، اب مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اسی لاٹھی کے ذریعے سے مجھے ہزاروں ہزار سال تک رہنا ہے۔ پتہ چلا کہ 70-80 سال کی ہوا، اس کے بعد موت کا فرشتہ آیا، میری روح لے کے چلا گیا، میرا جسم پڑا ہوا تھا اسے کفن میں لپیٹا گیا اور قبر کی کالی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ فرشتے آ گئے اور کہنے لگے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ حضور کے بارے میں تیسرا سوال تو بعد میں کیا، جیسے 2 سوال کیا میں کانپ رہا تھا۔ بیدم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے احساس نہیں تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ماں کے پیٹ میں رہنے کے لیے آیا، اسکول میں رہنے کے لیے آیا، جاب کرنے کے لیے آیا، پتہ چلا مجھے اب تک سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سفر کرتے 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 جب میں قبر میں پہنچا، اور جیسے ہی قبر میں پہنچا تو حضور تشریف لائے۔ جیسے حضور کو میں نے دیکھا تو دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، تو بیدم شاہ کہتے ہیں بس میری سمجھ میں آ گیا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ یہ تو حضور کو دیکھنے کے لیے میں نے ٹریولنگ کی ہے، حضور کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنا سفر کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ملی تھی، یہ لب حضور پر درود پڑھنے کے لیے ملے تھے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ بس حضور ہی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، حضور کو اپنے قلب میں بسانے کے لیے دل، اور حضور کی محبت میں تڑپنے کے لیے سانسیں، حضور کی طرف آنسو بہانے کے لیے اشک باری کی فضا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی کے دل میں ان کا قیام ہوگا۔ آج کے دور میں نشے کی دکانوں پر ہم رہیں گے تو حضور ہمارے دل میں قیام نہیں کریں گے، ہماری بہنیں اگر آوارگی کا شکار ہو گئیں تو حضور ہمارے دلوں میں قیام نہیں کریں گے،
دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہے. ہم نے پوچھا تم ہندو ہو کہ مسلمان؟ جب ہمارا نظریہ یہ بن جائے گا تو حضور ہمارے دلوں میں قیام نہیں کریں گے. ہمارے دروازے پر کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہوا، ایک شخص زخمی پڑا ہوا ہے، ہم اس کا دھرم پوچھنے بیٹھ گئے تو پھر حضور ہمارے دلوں میں قیام نہیں کریں گے. معافی چاہیے. حضور کا قیام کن کے دل میں ہوتا ہے؟ وہ قربانیاں دیتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار مجاہد ملت کے عظیم خلیفہ ہیں جن کی کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مجلس میں تشریف فرما تھے اور حضور نے فرمایا تھا کہ اے میرے غلاموں، یہ بتاؤ کہ میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ سننا صاحب، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ. میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ صدیق و عمر کی طرف کسی نے دیکھا، عثمان و علی کی طرف کسی نے دیکھا، جناب زبیر بن عوام کی طرف کسی نے دیکھا، بلال حبشی کی طرف کسی نے دیکھا. تو حضور نے فرمایا جو میرا سب سے بڑا عاشق ہے وہ یہاں نہیں ہے. کسی نے پوچھا حضور وہ کہاں ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے آپ نے ان کے نام پہ حلوے کھائے ہیں. اگر دل کہے تو 2-3 لوگ سبحان اللہ کہنا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہاں نہیں ہے، تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو. تو صحابہ نے کہا حضور وہ کون ہے جو سب سے بڑا عاشق ہے، عاشقوں کا سردار ہے، سید العاشقین ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے. اس کا نام اویس قرنی ہے. ان کے نام پہ حلوے کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے، مگر ان کے نام پر آج تک سبحان اللہ زور سے کہنے کی توفیق نہیں ملی. سمجھے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یار یہ جو ہمارے گھر میں برکتوں کی علامتیں بنی ہوئی ہمارے دلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، کس بیس کی، اس کا ریجن، اس کا سبب کیا ہے؟ سنیے گا توجہ سے. بس 2 دن پہلے کی بات تھی، اس لیے میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے. تو آقا کریم نے فرمایا وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے. تو غلاموں نے کہا حضور ہم ان کو نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ ہم انہیں نہیں جانتے. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے زمین پر میرے اویس قرنی کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمان پر میرے اویس قرنی کا ڈنکا بج رہا ہے. ہمارے دروازوں پہ اسٹیکر لگا ہوا، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، یہ جج ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، یہ عامل ہیں، یہ معوض ہیں، یہ نقیب ہیں، یہ خطیب ہیں. ان سے ملنے کے اوقات ہی ہیں. یہ ہمارے پاس بورڈ لگے ہوئے ہیں. سمجھے؟ ایک یہ اویس قرنی ہے. حضور فرماتے ہیں زمین پر ان کو لوگ نہیں جانتے، آسمان پر ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے. اس کے بعد حضور نے کیا کہا تھا؟ اے میرے غلاموں، ان میں سے تمہاری ملاقات اویس قرنی سے کسی سے نہیں ہوگی. 2 لوگوں سے ہوگی، ایک کو عمر کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں. اے عمر اے علی تم اویس قرنی سے ملاقات کرو گے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر ہو رہا تھا باذن اللہ، تو حضور نے اپنا جبہ شریف دے کر کے سرکار عمر فاروق اعظم کو اور سرکار مولا کائنات کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر اے علی میرے اویس سے جا کے ملاقات کرنا، تو میرا جبہ شریف میرے اویس کو دے دینا. اس کے بعد کیا کہا؟ اگر دل کہے تو ایک آدمی ہی بولے گا سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس قرنی کو میرا سلام بول دینا. آپ کسی معمولی لفظ سمجھ رہے؟ حضور اگر کسی کی سلامتی کی دعا کر دیں پوری کائنات مل کے اس کا نقصان نہیں کر سکتے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس کو میرا سلام بولنا. پھر کیا فرمایا حضور نے؟ کتابوں میں یہ مذکور ہے. میرے آقا نے 2 باتیں مذکور ہے. ایک تو یہ کہ میرے آقا نے فرمایا عمر اپنی بخشش کی دعا کے لیے کہنا، اور ایک بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر علی اویس قرنی سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا. اللہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کو حضور نے کہا میرا سلام بولنا، جس کو حضور نے اپنا جبہ شریف پہنا ہے. اس کا اسٹیٹس دیکھیں. حکومت کی طرف سے کوئی انعام مل جائے تو آدمی کے کالر ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی توجہ لوگوں کی ہو جاتی ہے، کوئی میئر بن جاتا ہے، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی IAS IPS، کوئی DM SDM، کوئی خطیب، کوئی پیر بن جاتا ہے، کوئی سنسد، کوئی ودھائک بن جاتا ہے، تو اس پر لوگوں کی توجہ اور وہ لوگوں پر کیسے غلبہ حاصل کرتا ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کو حضور نے عاشقوں کا سردار کہا اور جس کو حضور نے اپنا سلام بھجوایا، جس کے ذکر کو فرمایا کہ آسمانوں پر زیادہ ہوتا ہے. اے عمر اے علی تم اویس قرنی سے ملنا تو میرا سلام بول دینا. اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد روایتیں آتی ہیں کہ مزدلفہ کے مقام پر عمر و علی نے ان سے ملاقات کی. روایتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ عمر فاروق اعظم اور مولا علی ان سے ملنے کے لیے 900 کلومیٹر کا سفر کر کے قرن گئے تھے، جو ملک شام کے بیلٹ میں، یمن کے بیلٹ میں. اور معلوم ہے واللہ علم جب تشریف لے گئے تو لوگوں سے پوچھا تھا کہ اے لوگوں یہاں اویس قرنی کہیں رہتے ہیں؟ سننا غور سے، یہاں اویس قرنی کہیں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اویس قرنی کون ہے؟ وہ ایک پاگل انسان ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے رہتے ہیں، جس کے بالوں میں مٹی نے، گرد و غبار نے قبضہ کر رکھا ہے، جس کے پاؤں میں چپلے نہیں ہیں اور چھالے پڑے ہوئے، جس کے ہونٹ پھٹے ہوئے رہتے ہیں. اس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو پاگل ہے، بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟
عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ آقا کریم کا یہ عاشق اویس قرنی اس کیفیت میں ہے کہ کوئی اسے اونچے اسٹیٹس کا انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دونوں غلام سرکاران عمر و علی تشریف لے گئے تو بتائی ہوئی نشانی کے قریب ایک جھوپڑی میں دستک دی تو اندر سے اویس قرنی باہر نکل کے آئے۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو میرا کیا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو دنیا مجھے اویس قرنی کہے گی، ورنہ میں کس کام کا۔ جملہ سنے آپ، اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم مولا علی ذرا سا قریب آئے، دل کہے تو بولنا سبحان اللہ۔ اویس قرنی نے پوچھا اے دونوں آنے والے لوگوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن تم دونوں کے بدن سے نبی کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے، حضور کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے بدن سے کون ہو؟ تو کہا گیا یہ مولا کائنات ہے، ہم عمر فاروق اعظم ہیں۔ کہا حضور سے مل کے آ رہے ہو؟ یہ بتاؤ حضور کے شہر سے آ رہے ہو، میرے آقا کیسے ہیں؟ آدھے گھنٹے موبائل ہاتھ میں نہ ہو تو ہم پٹ سے جو ہے نا اپنی بیوی بچوں پر گرجتے اور برستے ہیں، نمازوں میں بھی ہم سلام پھیرنے کے بعد پٹ سے اس طرف توجہ لے کے جاتے ہیں، ہر صفحہ قرآن کی تلاوت کے بعد توجہ جاتی ہے کہ دیکھیں کہیں سے کوئی کال تو نہیں آ گئی ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ آقا کریم کا یہ عاشق کہتا ہے پہلی ملاقات میں دوسرا سوال، یہ بتاؤ کہ مدینے میں میرے عاشق کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ عمر فاروق اعظم رونے لگے، بولے کیا بات ہے؟ بولے حضور کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سنا تو زمین پر گر پڑے اویس قرنی اور بہت روئے۔ سہارا دیا مولا کائنات عمر فاروق اعظم نے اور تسلی دینے کے بعد فرمایا کہ حضور نے وصال سے پہلے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور یہ جبہ مصطفی حضور کا جبہ آپ کے حصے میں آیا ہے، حضور کا جبہ آپ کے حصے میں آیا۔ بہت بڑی بات ہے صاحبو، بنگال میں رہنے والوں ذرا سوچو، اعلیٰ حضرت سرکار کی مجلس میں، اعلیٰ حضرت سرکار کی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور یہ مدینہ شریف سے ابھی آ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو جیسے چومنا چاہا، انہوں نے پیچھے ہٹ کے فرمایا نا 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 میرے ہاتھ اور پاؤں کو نہ چومے۔ فرمایا تم مدینہ شریف سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں 2 دن کل مدینہ شریف میں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رونے لگے، یہ کہہ کے پھر بھی ان کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دیا، میاں حضور کے شہر میں 2 دن تو بڑی بات ہے، 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ نسبتوں کے کتنے پرستار تھے میرے امام۔ اب ذرا سوچو کہ وہ تو جبہ رسول تھا، سرکار اویس قرنی نے اس جبہ شریف کو لیے آنکھوں سے لگایا، اسے پہن ہی رہے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ 2 رکعت نماز پڑھی چٹائی بچھا کر کے اور سجدے میں چلے گئے، بہت دیر تک روتے رہے اویس قرنی، بہت دیر تک روتے رہے۔ ہمارے موبائل میں عمر شریف کے ڈرامے نظر آئیں گے، ہم تو جنازے کو کاندھا دیتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں، میتوں کو دفناتے وقت بھی ہمارے چہروں پر ہنسی اور بزرہ سنجی اور ظرافت نگاری کا غلبہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم ہر وقت ہنستے رہتے ہیں ان کی ذات پر لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں۔ سنیں توجہ کریں، سرکار اویس قرنی بہت روئے تو داڑھی بھیگ گئی۔ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں اویس قرنی کا۔ علامہ مختار بن نعیمی اشرفی امریکہ میں رہتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جب اویس قرنی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بنا دیکھے اپنے سینے میں سجایا تھا، لوگ کہتے تھے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اسی کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ اس وقت اپنے گھر میں رہ کے اکثر دوپہر میں عصر اور مغرب عشاء کے وقت اپنی چھت پہ چلے جاتے تھے۔ علامہ مختار بن نعیمی کی تحقیق ہے، سنیے گا۔ آپ فرماتے کہ اکثر ظہر عصر مغرب عشاء کے وقت آپ اپنی چھت پہ چلے جاتے، آپ کے دوست جب ملنے کے لیے آتے اور آپ کی ماں سے کہتے کہاں گے اویس قرنی؟ جو بہرے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہے، کہاں گے اویس قرنی؟ تو آپ کی ماں کہتی کہ میرا بیٹا اپنی چھت پہ گیا ہے اور مدینے سے اس کے بھائی بلال کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اس کو سننے کے لیے اوپر گیا ہوا ہے۔ 900 کلومیٹر کا طے کر کے بلال کی آواز جس کے سینے میں پہنچ جائے اسے حضور کا عاشق کہتے ہیں۔ اور ہمیں تو محلے کی مسجد کی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے، مؤذن کے لہجے پہ تبصرے کرنا، اس کے حروف کی مخارج پر کمنٹس کرنا، تنقید کرنا ہماری نشانیاں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مسجد سے چلے جاتے ہیں، حق ادا کر دیا بندگی کا۔ اللہ تعالیٰ میرے محسنین کی آمد تو قبول فرمائے، آمین کہہ دو۔ گزرے ہوں پر موجودہ لوگوں پہ سب پہ کرم فرمائے۔ بس تھوڑی سی بات ہے، سن لیں، وقت بھی بہت کم رہتا ہے اور میں اتنا لمبا سفر کہاں ہوتا ہے۔
اور بس ایک ایسا رشتہ ہے شکیل بھائی سے کہ وہ وہاں پر دوستی کا تو کوئی معاملہ نہیں، تقریباً 30 سال کا ایک بھائی جیسا ہے. تو میں بھی جو سفر کرتا ہوں اسی نیت سے کرتا ہوں کلکتہ شہر کا. دعا کریں انشاءاللہ یہ دوستی ہم سب کی آخرت میں باقی رہے. آمین کہہ دیں. بیٹے تھوڑی سی بات سن لیں، کبھی کبھی سمجھنے والی باتیں بھی آپ اپنے گھر لے کے جانے کی سعی کریں، کوشش کریں. سرکار اویس قرنی بہت روئے، رو کر کے کہتے تھے اے میرے مولا جب مصطفیٰ کا واسطہ اپنے حبیب کی امت کی مغفرت فرما دے. اس جبے کے اندر جو حضور کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے اس کا واسطہ اپنے حبیب کی امت کی مغفرت فرما دے. اس جبے میں جو تانے بانے ہیں اس کا واسطہ اے میرے مولا اپنے حبیب کی امت کی مغفرت فرما دے. اے میرے مولا اس میں جو تارو پود بکھرے ہوئے ہیں دھاگوں کے اس کے واسطے سے اپنے حبیب کی امت کی مغفرت فرما دے. روتے رہے اویس قرنی. تفریح الخاطر میں علامہ عبد القادر اربلی نے لکھا ہے، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. آواز آئی اے میرے اویس قرنی اپنے حبیب کے جبے شریف کے صدقے میں نے اپنے حبیب کی آدھی امت کی مغفرت کر دی ہے. ایسے بولتے ہیں لگ رہا ہے میں نے غبارہ بیچا آپ کے سامنے، کوئی اخبار بیچ دیا ہے. کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے کہ حضور کی آدھی امت کی مغفرت کا معاملہ ہے. جبے مصطفی کے توسل سے بڑے مشکل بڑے بڑے داؤں پہ لگ جائیں گے بھائی، بڑے بڑوں کی کہانیوں کے چراغ بجھ جائیں گے، وہاں بڑے بڑے چھوٹوں سے بدتر نظر آئیں گے. یہ میدان محشر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا بخشش پا جانا سب سے بڑا کمال ہے. کیا کہا تھا سرکار اویس قرنی؟ کہتے ہیں آواز آئی اے اویس میں نے اپنے حبیب کے جبے شریف کے صدقے میں آدھی امت کی مغفرت فرما دی. اللہ دعا کرتا ہوں کہ اس آدھی امت جو بخشش پانے والی ہے اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں. جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو اس میں جلدی پہلی سب میں شامل فرما دے. میں نے اپنے آپ کو علماء کرام کو اس سے الگ کر رکھا. ان آدھی امت پانے والوں میں آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے یہی علامہ عبد القادر اربری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں تفریح الخاطر میں. سننا جملہ. آواز آئی ہے اویس قرنی میں نے آدھی امت بخش دی. لالچ میں آ گئے، بولے میرے مولا جو آدھی بچی ہے اس کو بھی بخش دے، وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بھی بخش دے، وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بخش دے. آگے آواز آئی جو لکھا ہوا ہے، اب دل کہے تو علماء کرام کی سبحان اللہ کہے میں ان کو اس خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہوں. آواز آئی تھی وہ جو آدھی بچی ہے اسے عبد القادر جیلانی کی دعا پہ بخشوں گا. وہ جو آدھی بچی ہے اسے عبد القادر جیلانی کی دعا پہ بخشوں گا. روتے رہے اور پھر کھڑے ہو گئے. عمر و علی سے ملاقات فرمائی. عمر فاروق اعظم. ایک جملہ کہنے کے لیے میں نے 6 سے 7 منٹ لیا وقت. ایک جملہ کہنے کے لیے 6 سے 7 منٹ کا وقت لیا ہے اور میں نے اس جملے کو تقریباً 20 سال سے بہت سنبھال کر کے اپنے پاس رکھا ہے. اور صوفی صاحب قبلہ کی یہ تعلیم ہے. کیا بولنا نہیں، سونے کے قلم سے لکھ لینا. آنکھیں بجھ جائیں گی ایک دن، انگلیاں جو اسکرین پر دوڑتی ہیں نا یہ جواب دے جائیں گی. اشارے سے بات کرنے کے لائق بھی نہ رہیں گے ہم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اویس قرنی سے عمر و علی نے فرمایا تھا اے اویس ہم دونوں مدینے جا رہے ہیں، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. منافقین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو اویس قرنی نے کیا کہا تھا؟ کاش یہ جملہ آپ کو بھی یاد رہے اور جن کی تنہائیاں گندی ہو چکی ہیں ہم جیسے لوگ ان کو بھی یاد رہے. کیا کہا تھا؟ ہم دونوں مدینے شریف جا رہے ہیں، مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ہمیں جانے دیجئے. تو اویس قرنی نے کیا کہا تھا؟ جائیے جائیے میرے پاس بھی وقت بہت کم ہے، مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنے دیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زندگی بھر کسی دوسرے جلسے میں نہ جائیے. اگر صرف یہ جملہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے تو خدا کی قسم زمین پر بھی کامیاب رہو گے اور محشر میں بھی کامیاب. سمجھ رہے کیا کہا تھا اور کس نے کہا تھا؟ جس کو حضور نے سید العاشقین کہا، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی اگر زحمت ہو تو ایک نعرہ لگاؤں میں اپنے بھائی کی آمد. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت. دیکھیں میرے دوست، میرے محسن، میرے کرم فرما جناب عزت مآب محترم کفیل انور صاحب قبلہ کی آمد ہوئی. آپ لوگوں کے لیے خوشی کی سوغات ہے کہ اتنا مبارک لہجہ، اتنا بڑا انسان بڑی انکساری کے ساتھ میں آپ کے درمیان خاموشی سے اپنی جگہ پر آ گیا. اور جبکہ اس کی بھی قیام گاہ ہماری آنکھوں میں ہے اور ہمارے دلوں کے نہا خانوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو، ان کی آمد کو قبول فرمائے. اور بس
ابھی مخدوم گرامی مفتی سلمان نظری شاہ صاحب قبلہ کو لے کے آ رہے ہیں. اگر خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دوں کہ وہ قریب میں آرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ جس کو حضور نے عاشقوں کا سردار کہا، عاشق سید العاشقین، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اویس قرنی کا ذکر زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کے خواستگار ہونا، جس کے بارے میں حضور نے اپنا جبہ شریف دیا تھا، وہ اویس قرنی، جس کے اتنے اسٹیٹس ہوں. وہ جمعہ کی 2 رکعتوں پر گھمنڈ نہیں کرتے تھے. کسی غریب کو دن میں 1 مرتبہ سلام کر لیا تو اسی کو پورے مہینے بھلاتے نہیں تھے. بس اسی سے جنت مل جائے گی. وہ تسبیح لے کے یہ نہیں بیٹھتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. وہ یہ کہتے تھے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. وہ پترم بوت کے وظیفے کے قائل نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کون پوچھے گا تیری بات رضا. سمجھ رہے آپ میری گفتگو کا موضوع کیا ٹاپک ہے؟ وہی کیا کہا تھا شیخ الاسلام صاحب نے، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. آپ دعا مانگتے ہو حضور کے لیے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. گھر بھی ہے حضور کے آنے کے لائق، آنکھیں بھی ہیں حضور کے لائق آنے کے لائق. کیا کہا تھا صوفی سلطان میاں صاحب نے؟ اپنی آنکھوں کو اتنی گندی نہ کر لو کہ حضور کو دیکھنے کے لائق نہ رہیں، اپنے دل کو اس قدر پراگندہ نہ کر لو کبھی حضور اس میں قیام نہ کریں. گفتگو ہماری ویسی یہ رسمی طور پر ہو رہی ہے، لیکن کاش اپنے دلوں کو مسلمان بنا لیتے، کاش اپنی تنہائیوں کو مسلمان بنا لیتے، کاش اپنی سماعتوں کو مسلمان بنا لیتے، کاش اپنی فکر کو مسلمان بنا لیتے. جو ہمیں دیکھتا وہ یہی کہتا، وہ جو محمد اللہ کے رسول ہے ان کا قیام اسی کے دل میں ہوتا ہے. قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مسلمانوں کی لڑکیاں ہوں یا ہندو مذہب کی، اگر شراب کی دکانوں پہ ہو تکلیف بہت ہوتی ہے. بالخصوص درود پڑھنے والی بچیاں اگر نشے کی دکانوں پہ ہوں، آوارگی کی نشانیاں نظر آتی ہیں، تکلیف بہت ہوتی ہے. جنہیں تنہائی میں قرآن پڑھنا چاہیے تھا وہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. آپ سوچ کیسے لیتے ہیں؟ آپ اسے برداشت کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوتا ہے کہ میرے گھر کی بچیاں نہیں ہیں. آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے گھر کا معاملہ نہیں ہے. ہے تو حضور کی امت کی بچیاں؟ مجھے بتاؤ، ہے تو حضور کی امت کی بچیاں؟ آپ نے یہ کہہ کے اپنا دامن جھاڑ لیا یہ میرے گھر کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو نکال لیا یہ میرے خاندان کی بات نہیں ہے. بتاؤ ان لڑکیوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لڑکیوں کے دل میں بھی سمو لیا، ان کے دلوں کو مسکن مصطفیٰ بنایا، ان کے دلوں کو حضور کی قیام گاہ بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس توجہ رکھیے گا، میں آپ سے نعرے کی اور بہت زیادہ آواز اور ہجوم کی کا خواستگار نہیں ہوں. گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف دیکھتے رہیں، بس تھوڑی سی آوازیں اسٹیج پر کم رہیں تو مجھے بہتر ہے. میں نرم لہجے میں بات کرتا ہوں تو آوازیں مجھ پر غالب آ جاتی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آیا ہوں اس منڈی میں، کوئی سامان نہیں بیچنا ہے مجھے، یہاں میں خریدنے کے لیے آیا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہوں. جلسہ جلوس کی دنیا میں 25-30 سال ہو گئے جھاڑو لگاتے ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ ان بزرگ علماء کرام کی وجہ سے اب تک بازوؤں کو اللہ نے شل ہونے سے بچایا ہے، عقیدے کو معذور ہونے سے بچایا ہے. میں نے کبیل بھائی، مجھے یاد نہیں کبھی میں نے پوری زندگی بے وضو حضور کی محفل میں بیٹھا، مجھے یاد نہیں کبھی میں نے بیٹھ کر کے جب حضور کی باتیں ہوئیں، حضور کے غلاموں کی بات، میں نے کبھی بے توجہی کا شکار نہ. میں نے ہمیشہ میری موجودگی میں مجال تک کوئی کسی طالب علم کو کچھ گھور کے دیکھ، مجال تک کسی کوئی مؤذن کو ان امام کے بوسیدہ لباس کا مذاق اڑا لے میرے سامنے، مجال تک کوئی منبر رسول کی حرمت کو پامال کرتے، مجھے بہت گھٹن کا احساس ہوتا تھا. لیکن حضور کا ذکر ہو تو پھر کسی کا ذکر نہ ہو، حضور کی باتیں ہوں تو پھر کسی کی، جب یا تو پھر وہی باتیں ہو جائے پھر حضور کی باتیں کسی اور موقع پہ کر لیں گے. اللہ کے رسول کا عشق لڑکیوں کے دلوں میں تھا. لڑکیاں شراب کی دکانوں پر ہے، یار کہتے ہو کہ ہماری نہیں ہے تو حضور کی امت کی بچیاں. ایک شخص نے اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی ہے آپ کے دلوں میں عشق رسول پیش کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کے انتقال کے 2.5 سے 3 مہینے کے بعد جان عشق مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہے، سننا نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، امی عائشہ کہتی میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ تو آوازیں، میں امی آپ سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ ایک لڑکی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے سلام کیا، کہا امی حضور کے انتقال کے بعد
میں نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور کو دیکھنے کی بڑی خواہش ہے، حضور سے ملنے کی بڑی خواہش ہے۔ میں نے کہا حضور کا تو وصال ہو گیا۔ سنیں آپ، توجہ رکھیں بھائی۔ میں نے کہا حضور کا تو وصال ہو گیا۔ اس نے کہا حضور کا وصال ہوا ہے، میں روضے مصطفیٰ دیکھنے آئی ہوں، میں قبر مصطفیٰ دیکھنا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں میں روضے مصطفیٰ کے قریب حضور کی مزار شریفہ کو دیکھنے کی خواہش لے کر کے آئی ہوں۔ امی عائشہ کہتی ہیں چل میرے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی مزار شریف کا پردہ ہٹایا، اور جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا نا، سامنے مزار مصطفیٰ تھے، روضے شریفہ تھا حضور کا، ذریح مصطفی سامنے نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ کہتی میں نے کھڑی ہو کر کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کہا تھا شاعر نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارگاہ نور و کرم کے قریب میں کہ سکون قلب کی لہروں سے یوں محسوس ہوتا ہے کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ، آئے ہائے کوئی ہے مائل، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ آنکھوں سے بولنے کی شاعری کے لیے کم سے کم 60 سال کی عمر چاہیے، تب کہیں جا کر اس قسم کے مصرے ہوتے ہیں، جب کہیں آنکھوں سے بولنے کی ہنر کی اشارات کی کرنیں ظاہر ہوتی ہیں۔ امی عائشہ کہتی میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، لیکن میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی بے قرار تھی اور روضے مصطفیٰ کے قریب زمین پر بے تابانہ بیٹھ گئی اور اللہ کے رسول کی مزار شریفہ کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملنے لگی۔ حضور کی مزار شریفہ کی مٹی کو اٹھاتی، اسے چومتی، اسے آنکھوں سے لگاتی، اسے اپنی پیشانی پر سجاتی اور روتی اے مدینے والے آقا آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ سرکار مدینے میں میری ماں بھی ہے، میرے باپ بھی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے شوہر ہیں، سب ہیں، لیکن آپ نہیں ہیں۔ آپ کے نہ ہونے سے اب مدینے کی بہاریں خاموش ہو گئی ہیں۔ سرکار کوئی ہنستا ہے تو دلوں پہ ہتھوڑے گرتے ہیں، مدینے میں چاند نکلتا ہے تو پھیکے پن کا احساس ہوتا ہے، مدینے میں سورج نکلتا ہے تو دیر کی کم نہیں ہوتی ہے۔ سرکار مجھ پر کرم فرمائے، میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ آج کے دور میں لڑکیاں ہیں ایسی، ذرا سوچو آقا کریم کی مزار شریفہ سے لپٹ کر کے وہ کیا کہتی ہے، اے میرے آقا آپ مجھ پر کرم فرمائے، میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سرکار ایک کرم مجھ پر کرے، یا تو میں جہاں ہوں وہاں آپ آ جائیں، یا آپ جہاں ہیں وہاں مجھے بلا لیں۔ کیسے کہو گے سبحان اللہ؟ پھر وہی بات، محبت کی ہو تو جانو، کی ہو تو جانو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو ہم صبح سے شام کو وقت پاس کرنے کے لیے زندہ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس لیے آنکھیں لے کے آئے تھے، ہم کس لیے قلب لے کے آئے تھے، ہم کس لیے اپنے اندر آنسوؤں کا ایک سیل رواں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فراق مصطفی میں اسے جاری کرنا ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں کیا پتا تھا؟ اس صدیق اکبر کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم نے ان کے گھر جا کے پوچھا تھا یہ جو برآمدہ ہے یہاں تو کچن نہیں ہے، چولہے نہیں ہیں، یہ جو بلیاں ہیں یہ کالی کیوں پڑ گئی ہیں؟ اس برآمدے کے اوپر جو بلیاں تھی وہ کالی کیوں پڑ گئی ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر کے گھر کے بچوں نے کہا تھا اے میرے آقا عمر فاروق اعظم، اسی کمرے میں بیٹھ کر کے میرے ابو صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اس قدر روتے تھے کہ ان کے اندر سے گرم گرم آہیں نکلتی تھیں، یہ بلیاں انہی گرم گرم آہوں کی وجہ سے کالی پڑ گئی۔ بریلی کا امام کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں عشق رسول تھا۔ لڑکی حضور کی مزار شریفہ سے لپٹی ہوئی ہے اور تڑپ رہی ہے اور پھر خاموش ہو گئی۔ امی عائشہ کہتی ہے میں نے سوچا اس کو اٹھائیں اور باہر چلیں اور حجر نبی کا دروازہ جو پردے کی صورت میں اسے بند کر دیا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا، خاموش تھی، میں نے اسے ہلانا چاہا، خاموش تھی۔ سننا صاحبوں، میں کوئی یہاں پر ظرافت نگاری کی تصویر نہیں، کسی فلم کا چیپٹر نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کے دلوں میں حضور کا قیام ہے، جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں ان کی خانقاہ اسی کا قلب ہے، انہی کا دل ہے، حضور کی نشست گاہ اسی کا دل ہے۔ معلوم ہے امی عائشہ کہتی ہے میں تڑپتی رہی اور تڑپتی رہی اور پھر میں نے اسے اٹھانا چاہا تو میں خود بیٹھ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ جب غور سے میں نے اس کو اپنی پوری طاقت لگا کے کوشش کی اٹھاؤں تو میری چیخیں بلند ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے؟ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے کی۔ کیا کہا تھا علامہ حسن نے؟ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔
آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ساری باتیں رسمی طور پر ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ دنیا میں ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو لگتا ہے ہمارا شعار بن گئی ہے، ہمارا مقدر بن گئی۔ آپ چاہتے ہو کہ ہم یہاں پہ لطیفے سنائیں؟ جب دلوں میں آگ لگی ہو تو زبانوں پہ لطیفے نہیں آتے ہیں، جب لوگوں کے چولہے بجھے ہوئے ہوں تو پھر عمر شریف کے ڈراموں کی یاد نہیں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب پورے ملک ہندوستان میں بے چینی ہو، بھائی بھائی سے دور ہو گیا ہو، تہذیب و ثقافت کے جنازے نکل گئے ہو، تو اس وقت جلسوں میں لطیفے نہیں بیان ہوتے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے دلوں کو پاک کرے، یہ دل حضور کی محبت کا ATM ہے، سنبھال کر کے رکھیں انشاءاللہ، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کو ابھی صحیح طریقے سے دیکھنا نہیں آیا، 70,000 کا موبائل دے دیا، وہ 6 مہینے کا بچہ نپل باٹل ہٹا کر کے PUBG گیم کھیلنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن رہا ہے۔ آپ کامیاب ہیں کہ میرا بیٹا موبائل چلانا جانتا ہے۔ یہ عمر تھی بچوں کی۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، نبہان۔ نبہان کہاں ہے؟ یہ بیت المقدس ہے، یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رم اللہ غازہ خان یونس ہے، اور اسی کے قریب میں نبہان ایک بستی تھی۔ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس شیخ اسماعیل کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا، خبردار بغیر وضو کے میرے بیٹے کو دودھ نہ پلانا۔ کیا کرنے آپ آئے یہاں پر؟ پیسے فالتو تھے، پیٹرول جلا کے آئے ہوئے، کیا مطلب تھا؟ کیا گھر میں آپ کو گھر والے لوڈ سمجھتے تھے آپ کو، اس لیے آ گئے؟ نا 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 نا، آپ ایک چراغ ہیں، اسی چراغ کو لے کے جائیے گا تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے، سمجھے؟ آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ان باتوں کو کسی سے بتائیں گے؟ دل سے بولے انشاءاللہ۔ سن لو یہ باتیں، سمجھ لو، آپ جیسی مبارک قسمت یاوری کا شرف پانے والے بہت کم لوگوں کی صورت میں ملاقات کا شرف پاتے ہیں ہم لوگ۔ معلوم ہے شیخ اسماعیل کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا، خبردار بیوی دودھ نہ پلانا۔ ماں دودھ پلاتی تھی، جب قرآن پڑھتی تو بیٹے کو گود میں لے لیتی تھی، اللہ اکبر، درود پڑھتی تو اپنے بیٹے کو کانوں میں، نعتوں کی لوریاں اپنے بیٹے کو سناتی۔ بیٹے کا نام رکھا گیا شیخ یوسف۔ کوئی ایک آدمی بولے کیا نام رکھا گیا؟ آوازیں کیا نام رکھا گیا؟ باپ کا نام تھا اسماعیل اور شہر کا نام تھا نبہان۔ 150 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اب پورا ٹائٹل یوں بن گیا، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ بڑے بزرگ ہیں، آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں، میں زیادہ بتانا بھی نہیں چاہتا۔ معلوم ہے البرہان نام کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں، اس کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا ہے، دیکھیں بھائی جان، کبھی بھی آپ ہے تو مجھے یہ بات یاد ہے، علماء کرام کا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سید زادے کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک کچھ کتابیں تقسیم ہو رہی تھی، میں گیا اور میں نے ایک کتاب لے لی، اس پہ شیخ یوسف کا نام لکھا ہوا تھا، شیخ یوسف کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا کہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی شخصیت پر کوئی کتاب ہے، مجھے کیا پتا تھا، الٹا وہ تضاد تھا، ان کے خلاف کتاب لکھی تھی، اور مکے کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں کتابیں پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کتاب کو لیا اور ہاتھ میں لے کے ایک گلی سے گزرا تو ایک عظیم بزرگ کے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتے تھے، ہر ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شرف پایا۔ اللہ اکبر۔ تو سید صاحب کہتے ہیں میں انہی کے گھر میں چلا گیا، وہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، مجھے دیکھا تھا، بولے خیریت ہے؟ تو میں نے کہا بس زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بولے ہم تو آپ کی زیارت کریں گے، ہم آپ کے آپ سادات کرام ہیں، سید لوگ ہیں، سید پاک ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور ایک کتاب ہے شیخ یوسف کی شخصیت پر بٹ رہی تھی، میں فری میں لے لیا۔ کہا مجھے لاؤ، تو دیکھا تو ناراض ہو گئے، بولے عاشق رسول شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے، کس نے لکھی ہے؟ میں نے کہا حضور بٹ رہی تھی۔ بولے کوئی بات نہیں، میں بعد میں اس سے بات کروں گا۔ کتاب لی اور چھجے پر پھینک دی، اپنے طاق پر اسے پھینک دی، کہا بعد میں اسے پڑھوں گا کہ ظالم نے شیخ یوسف کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ اس گھر میں حضور ہر ہفتے خواب میں آتے تھے۔ دوسرا ہفتہ ہوا حضور نہیں آئے، تیسرا ہفتہ ہوا حضور نہیں آئے، چوتھا ہفتہ ہوا حضور نہیں آئے، 2 مہینے ہو گئے حضور نہیں آئے۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ وہ بزرگ روتے تھے، تڑپتے تھے، سرکار میری خطا کیا ہے، معاف فرمائے، آپ اپنے جلوہ جہاں آرا کی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ وہ شہنشاہ حسینہ آپ اپنی زیارت سے ہمیں مشرف کیوں نہیں فرماتے؟ وہ تڑپتے رہے۔ ایک دن 2-2.5 مہینے کے بعد وہ سفر پہ نکلے اور کسی دوست کے یہاں قیام،
سفر پہ نکلے کسی دوست کے ہاں قیام فرمایا، اور جیسے ہی دوست کے ہاں قیام فرمایا سوئے، ویسے ہی خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ جیسے حضور تشریف لائے، حضور کے نالین پکڑ کے بیٹھ گئے، سرکار میں معافی چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری آنکھیں اتنی پاک نہیں کہ آپ کو دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ میری فکر اتنی اچھی نہیں کہ میں آپ کو دیکھ کے درود پڑھ سکوں، میں جانتا ہوں کہ میری تہذیب و ثقافت و لسانیات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں آپ کو دیکھوں اور نعتیں پڑھوں سرکار، لیکن ہر ہفتے آپ مجھے اپنی زیارت کا شرف عطا کرتے تھے۔ سرکار کیا بات ہے، 2 مہینے 2.5 مہینے ہو گئے آپ خواب میں آنا بند کر دیے ہیں، جواب سنو گے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام سن، جب سے میرے عاشق یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف لکھی جانے والی کتاب تیرے گھر میں رکھی گئی ہے، میں نے اس گھر میں قدم رکھنا بند کر دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نا آپ میری بات کو دبا نہ دیجیے، دبا مت دیجیے گا، آپ سمجھے پہلے کیا کہا تھا۔ جب سے میرے عاشق کے خلاف لکھی جانے والی کتاب تیرے گھر میں آ گئی ہے، میں نے اس گھر میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ میرا یوسف اپنے دل میں میری کتنی محبت سمو کے رکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تو شیخ یوسف جیسے عاشقوں کے دلوں میں قیام کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے؟ ہم نے اپنے بچے کو حرام کھلا کے پالا ہے، عاشق رسول بنے گا؟ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، بچہ عاشق رسول بنے گا؟ رشوت اور دلالی کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالا ہے، عاشق رسول بنے گا؟ شیخ یوسف کو پالا گیا تھا درود پڑھ کے، عاشق رسول بنے۔ ماں نے نعت کی لوریاں سنائی تھی، عاشق رسول بنے، اور پھر ان کی صحبت نور میں جو آیا اس پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا۔ کوئی زور سے نہ بولے، ابھی سنیں آپ، بڑے ہوئے تو آپ کی شادی ہوئی، شادی میں جو لڑکی آپ کے نکاح میں آئی بڑی خوبصورت تھی، وہ لڑکی آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کو اپنا زوج شوہر ایکسپٹ کرتی تھی اور بڑی خدمتگار تھی، بڑی حسین لڑکی آپ کی بیوی بنی، اور پھر 5 6 7 سالوں کے بعد اس لڑکی کی سہیلی، اس بیوی کی سہیلی سے ملاقات ہوئی تو سہیلی نے کہا اے میری بہن تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ تو اپنی سہیلیوں میں سب سے حسین اور خوبصورت تھی، تو اپنی سہیلیوں میں سب سے حسین اور خوبصورت تھی، تیری شادی کہاں ہوئی؟ تو شیخ یوسف کی بیوی نے کہا میری شادی تو ایک عاشق رسول شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اتنا کہنا تھا تو بیوی نے کیا کہا، اوفو تجھے شادی کے لیے ایک مولوی ہی ملا ہے، تجھے اور کوئی نہیں ملا، شادی کے لیے تجھے ایک مولوی ہی ملا ہے؟ ارے کہیں اور رشتہ کرتی، کسی بادشاہ کے محل میں رانی بن کے رہتی، کسی بادشاہ کے گھر میں امیر زادی بن کے رہتی، امیر شہر کے گھر میں بہو بن کے رہتی، تو نے اپنے حسن کا سودا بیکار کیا ہے، تجھے اور کوئی نہیں ملا، تجھے ایک مولوی ہی ملا ہے۔ سنو، اگر زبانیں ہیں تو ایک مرتبہ اور دل سے بولنا سبحان اللہ، اس جملے کو سن کے بولنا اور اسے اپنے گھر اپنی بہن بیٹیوں کو سنانا، جیسے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی سے ان کی سہیلی نے کہا تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا، تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ تو ان کی بیوی نے کہا اے بہن سن، کیا بولی؟ اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا بتاؤں؟ جب سے میں اس شوہر کے اپنے اس شوہر کے نکاح میں آئی ہوں، میں نے اب تک 86 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بات بنی نہیں دوستو، اس بات بنی نہیں، بات یہ تو علماء کرام کے قدم کی دھول مل جائے تو بڑی بات ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے میری باتیں دم نہ جائیں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری باتوں کا یہ جو گنبد ہے مسمار نہ ہو جائے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ مینار، اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ بہت پہلے میں نے کس کو خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ حضور کا ممبر ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا، سچ بولنے کے لائق نہیں ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، لیکن موبائل کے دور نے وہ روحانیت چھین لی ہے، میری تنہائیاں بیکار ہو گئیں، میری تنہائیاں بیکار ہو گئیں، اب تنہائیوں میں حضور یاد نہیں آتے، موبائل کی اسکرین پر تھرکنے والی ناچنے والی ننگی لڑکیاں وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں کیسے حضور کا عشق ہمارے سینوں میں ہوگا، کیسے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ صاحبو آئیے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو مسلمان کریں۔ راؤ رضوان نے مجھ سے پوچھا تھا، پوچھو صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ سے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا صوفی صاحب قبلہ سے حضور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے کفیل انور بھائی سے، پیکر بھائی سے، ان علماء سے میں نے دستبوسی کی ہے، ان کے قدموں کو چوما ہے، سینے سے لگایا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں؟ فرمایا نا 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 نا، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تصنع ہے، بناوٹ ہے، ملمہ سازی بھی ہے، ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر کسے اخلاق کہتے ہیں؟ جو جملہ صوفی صاحب نے کہا تھا اس یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے تھے، صوفی صاحب نے کہا تھا اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ لوگوں سے ہنس کے بات کرو، اخلاق تو تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔
350 سال سے اردو زبان کی ڈلیوری ہوئی ہے، کسی زبان میں اردو کے کسی کتاب میں اتنا بڑا جملہ نہیں ملے گا۔ اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام۔ دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، پردے لگے ہوئے ہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں کہ جس نے آنکھیں دی ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتا نہیں جس نے قلب میں روشنی دی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے۔ ہم جیسے جو جلسوں کی دنیا میں خطابت کرتے ہیں وہ بھی، اور ہمارے جو پیچھے چلنے والے لوگ بھی، سب کا سب پورا سسٹم، پورا ڈھانچہ بے ترتیب ہو گیا ہے۔ ویسے ہی کیپٹن ہے، ویسے ٹیم ہے، جیسے ٹیم ویسے کیپٹن، ویسے امام مؤذن کی ایک بے روی کا شکار، ایک ادھم چوکڑی کی فضا قائم ہے۔ اللہ اکبر! کیسے حضور ہمارے دلوں میں قیام کریں گے؟ ایک لڑکی نے کہا تھا، جب سے میں شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی نکاح میں آئی ہوں، میں نے 86 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔ معافی چاہتا ہوں، 86 مرتبے بہت ہوتا ہے، 6 مرتبے ہی کی بات کرو۔ زمین اور منبر شریف پر بیٹھنے والے پورے شہر کے اتنے لوگوں نے مل کر کے شاید کبھی 6 مرتبے حضور کو دیکھا ہو۔ اچھا، دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے کی خواہش بھی نہیں، یہ ہے افسوس کی بات۔ دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے کی تمنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے کی للک بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے کا کوئی جذبہ بھی نہیں ہے کہ کاش میں حضور کو دیکھ لوں، کاش میں حضور کو دیکھ لوں، کاش میں حضور کو دیکھ لوں۔ دعا کرو دل پاک ہو جائے، آمین۔ کھانے کو پاک کر لو، دل پاک ہو جائے گا۔ زبانیں پاک ہو جائیں گی، دل پاک ہو جائے گا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا حضور شیخ الاسلام چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ شعر کو یاد کر لو۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہماری مائیں، ہماری محبتوں کے، جو ہم اپنی ماں کی دعاؤں کے خواستگار تھے، اس سے محرومیاں آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ماؤں نے جو تربیت کی ہے، آگے چل کر کے بری صحبت ملی اور ہم حرام کھانے میں لگ گئے، اور پھر پتا چلا دل سے حضور کی محبت نکل گئی۔ آپ شہر میں کمانے کے لیے آئے، مظفر پور، سیتامڑھی، کشن گنج سے آئے ہو، اتر پردیش سے آئے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری مائیں تمہارے کپڑے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے، تمہاری ٹوٹی ہوئی چپلوں کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے، میرے بچے کی نشانی ہے۔ اور تم شہروں کے نرنگیوں میں اپنی ماں کو بھول گئے تو حضور کو کیا یاد کرو گے؟ اپنے بوڑھے باپ کو گالیاں دیں گے تو حضور کو کیا یاد کریں گے؟ معلوم ہے ابھی لکھنؤ میں ایک واقعہ کیا پیش آیا؟ کفیل نمبر کوئی دقت نہیں ہو رہی آپ کو؟ اگر ہوگی تو بھئی آپ اس کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اخلاقی تقاضا ہے آپ کا۔ اور میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا لگ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کی اس محفل میں 2 3 4 5 منٹ کی بات ہے، مجھے اجازت دے دیں۔ میں تو بس یہاں پر ایک سامع کی حیثیت سے آیا ہوں۔ دعا کرو انشاءاللہ، بس میرا مشن ہے کہ لوگوں کا دل پاک ہو، رزق حلال کی طرف ہم مائل ہوں انشاءاللہ۔ بولے یہ ذہن سے نکال دے کہ رشوت اور دلالی کے پیسوں سے اپنے بچوں کو نہیں پالوں گا تو پرورش کیسے ہوگی؟ یہ ذہن سے نکال دیں اگر حرام نہیں کھاؤں گا تو میرے بچے بڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر! نا 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 نا، وہ قادر مطلق ہے، وہ فاعل حقیقی ہے۔ اس نے 1 سال تک لاک ڈاؤن کے موقع پر 193 کنٹریز کے 800 کروڑ لوگوں کو بٹھا کر کے لاک ڈاؤن کے موقع پر کھلایا ہے۔ یہ مت کہیں کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا تو اپنے بچوں کو، کیا مطلب؟ ابھی لکھنؤ کا واقعہ ہے، دیکھیں آپ، یہ سسٹم ہے آرمی ڈپارٹمنٹ۔ بھائی آواز کم ہو سکتی ہے، بھائی بیٹھ جائیے آپ۔ آواز کم ہو سکتی ہے بھائی جان۔ بھائی لکھنؤ کے ایک ادھیکاری تھے، ابھی کی بات ہے، ہمارے شہر کے بڑے قریب ہے لکھنؤ۔ دیکھیں بڑی بڑی بات، معلوم ہے ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں چلے گئے امریکہ پڑھنے کے لیے، اور کئی سال تک نہیں آئے، کئی سال تک نہیں آئے۔ ماں بیمار پڑ گئی تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا، یعنی بچوں کے باپ سے، کہ میرے بچوں کو بلا دو، میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بچے بزی ہیں، جاب میں ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، مشینری کا دور ہے، آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے نعرے لگاتے رہے، اللہ اکبر، اور بچے آئے نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی۔ جب ماں مر گئی نا، یہ غیر مسلم ماں مر گئی، فوت ہو گئی، تو ان بچوں کے باپ نے اپنے بچوں کو خبر دی کہ میرے بیٹو تمہاری ماں مر گئی، تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کرتی تھی اور وہ مر گئی، آ جاؤ آ جاؤ، اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کی مٹی کرنی ہے، دریا برد کرنی ہے، جو بھی ہے سسٹم، آ جاؤ، تمہارے بغیر اس کو میں دریا میں نہ ڈالوں، آ جاؤ، اسے دفن کرنا ہے۔ فریجر میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 2 دن کے بعد دروازے پر بیل بجی، باپ جیسے دروازے پر گیا تو 2 میں سے ایک بیٹا اٹیچی لے کے دروازے پر کھڑا تھا، ایئرپورٹ سے سیدھے اپنے گھر آیا، تو باپ کو دیکھا تو لپٹ کے رونے لگا۔ باپ بھی اپنے بیٹے سے لپٹ گیا، رویا، پھر پوچھا بڑا بھائی کہاں ہے؟
وہ پیچھے ہے, گاڑی میں ہے, ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو بیٹے نے کیا کہا, ابو بڑا والا بھائی نہیں آیا. کہا کیوں؟ کہا بڑے والے بھائی نے, جملہ سنیں آپ, بڑے بھائی نے کہا تھا کہ بیٹے مجھ سے کہا تھا چھوٹے والے بھائی سے, تم ماں کے مرنے پہ چلے جاؤ, جب باپ مرے گا تو ہم چلے جائیں گے. ہمیشہ جلسوں میں تفریح کا مزاج رکھنے والے لوگ کیا جانے حساسیت کسے کہتے ہیں, کرب اور درد کے حروف کی تو سے مسلک اور مشرب سے ہم واقف نہیں ہیں, ہم کیا جانے اسے. کہا کہ جب باپ مرے گا تو ہم چلے جائیں گے. باپ تو خاموش. باپ نے کہا کیا؟ کہا بڑے بھائی نے کہا کہ ماں کے مرنے پہ تم چلے جاؤ, باپ کے مرنے پر ہم چلے جائیں گے. باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا. باپ اندر چلا گیا, اپنے کمرے کی کنڈی کو بند کیا, پسٹل کی آواز آئی, اور اس کے بعد بھائی پسٹل کے چلنے کی آواز آئی, اور اس کے بعد دروازہ توڑا گیا تو دیکھا گیا کہ باپ نے سوسائڈ کر لیا تھا, اپنی ہی پسٹل سے اپنی جان واپس کر دی تھی. بیڈ پر خون بکھرا ہوا تھا, اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, ایک نوٹ میں جملہ لکھا ہوا تھا, سنیں جملے کو. یہ کون سی تہذیب ہے یار, کون سی ثقافت ہے, کون سا کلچر ہے. باپ نے لکھا تھا, اے میرے بیٹے تو نے کیا کہا, میرے مرنے پر میرا بڑا بیٹا آئے گا, اب بڑے بیٹے کو آنے کی ضرورت نہیں, بیٹا تم اکیلے آئے ہو تو دونوں کو دفنا کے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. کیا کرو گے بار بار زحمت اٹھا کر کے, سمجھ رہے ہیں, دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تعجب اس بات پر نہیں کہ ہوا کیسے, تعجب اس بات پر ہے کہ اگر اسی آرمی ڈپارٹ کے ادھیکاری کے قریب کوئی مسلمانوں کا ایک گھر موجود ہے تو اس گھر پہ ماں کی تربیت کا اثر کیوں نہیں دیکھنے کو ملے. تعجب اس بات پر ہے, مسلمانوں کا ایک گھر ہو اور آس پاس غیر مسلموں کے گھر ہوں تو انہوں نے اپنی اسلامی تہذیب کو اب تک ان پر لانچ کیوں نہیں کیا, اب تک ان سے محبتوں پیار کی باتیں کیوں نہیں کی, ان کی خدمتیں کیوں نہیں کی. غریب نواز سرکار اجمیر شریف میں جب کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ خواجہ صاحب کو رہا. ہم ہیں کہ اگر وہ زخمی ہے ہم کہتے ہیں وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. دروازے پر بھکاری کھڑا ہوا ہے, کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. صوفی صاحب کہتے ہیں اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا جہاں رات کے 2 بجے تک تیرے بیٹے نے PUBG گیم کھیلا ہے, وہاں کھڑے ہو کے اس نے اللہ کا نام لیا تھا. تو نے کہا اتنی ہانکی ماروں گا دماغ خراب ہو جائے گا, شراب پیے گا, نشے کی دکانوں پہ جائے گا. ہم یہ الٹیمیٹم لے کر کے اس کا دھرم پوچھ کر کے پھر کہیں روٹیاں بسکٹ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. صاحبو نا 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 نا, اس کا مطلب ہمارا دل مسلمان نہیں ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ خدمتیں کریں گے, وعدہ کرو دل کو پاک کریں گے. دل پاک ہو گیا, کلچر پاک ہو جائے گا, تہذیب پاک ہو جائے گی, ثقافتیں پاک ہو جائیں گی, نسلیں پاک ہو جائیں گی. یہ سوچنے کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عاشق ہے ابھی ماضی قریب میں جو ہزارہ شریف کے رہنے والے تھے, جن کو غلام غوث ہزاروی کہا جاتا ہے. میں پھر سے یہ نام لیتا ہوں, غلام غوث ہزاروی. یہ غوث پاک کے غلام ہے. سبحان اللہ. بغداد شریف چلو گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے چلیں گے انشاءاللہ؟ حضور غوث پاک کے نام پر لبیک یا غوث اعظم کے لگائیں نعرے. سب کی آواز, سب کی آواز, سب کی آواز یکساں. یا علی یا علی, علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے, یہ بادشاہ اکیلے محل میں رہتا ہے. حضرات نا 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 نا, میں ادھر نہیں آنا چاہتا بھائی, مجھے میری چھوٹی دنیا میں جوڑ دے, میں ہنگاموں کی دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا سکون سے بات کرنا چاہتا ہوں, کہیں نظر نہ ہو جائے. تھوڑی سی بات ہے 1-2 منٹ کی. چلیں گے انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں؟ دل سے بولے چلیں گے انشاءاللہ. ابھی تقریباً 20-22 دن ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے, اور آج تاریخ ہے 6 تاریخ ہے نا بھائی, 6 تاریخ ہے. 4 دن اور باقی ہیں انشاءاللہ بغداد شریف میں. 11 کو میری فلائٹ ہے انشاءاللہ. چلیں گے بغداد شریف. وہ مولا کی ولادت تھی, کرم ہوا تھا, یہ غوث پاک کی ولادت ہے. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے, دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. علامہ حسن بریلوی نے ایک شعر کہا تھا, دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لایا تھا, اور دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلے. آج دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, ہم پوچھتے تو ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ ہم اس سے پوچھتے تو ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو. تمہارے پیسوں میں نرمی ہے, جب اس کے دل میں ان پیسوں کا رزق جائے گا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دے.
مسلمانوں کے پیسوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے. کسی پریشان حال کو کھلا پلا دو مریض کو, اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے. یہ خدمتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. اگر کہو تو غوث پاک کی ایک بات بتا دوں, یہ جو خدمت کیسے کرتے ہیں, وہ ماضی قریب میں بغداد شریف میں تقریباً 45-48 سال پہلے ایک لیڈی تھی ہندوستان کی, مدراس کی تھی, چنئی کی. وہ کرسچن تھی, وہ سروس کرنے کے لیے بغداد شریف گئی. معلوم ہے کس ڈپارٹمنٹ؟ وہ بدیش منترالے میں, جس کو آپ سفرا کہتے ہیں, سفیران ہند میں گئی, جس کو یہ علماء وزارت الخارجیہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بدیش منترالے میں سروس کرنے کے لیے گئی. تو وہ سروس کرتی تھی, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم لوگ کی عادت ہے جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کی تہذیب, وہاں کے کلچر کو دیکھتے ہیں. عراق ہے یہ اس کی راجدھانی بغداد ہے, ہم اس ملک میں گھومنا چاہتے ہیں, یہاں کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اگر اس ملک کو دیکھیں تو یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی قبرستان ہے نجف اشرف میں, جہاں 1 کروڑ سے زیادہ مردے دفن ہیں وادی سلام میں. اور یہاں پر یاجوج ماجوج جن کنویں میں قید ہیں وہ کنواں موجود ہے. یہاں مقام ابراہیم ہے, یہاں شداد کا نمرود کا محل ہے, یہاں وہ جگہ ہے جہاں وقلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم کی آیت کریمہ جس ذات کے حق میں نازل ہوئی ہے وہ جگہ موجود ہے. یہاں پر ابو بکر بن علی بھی ہیں, یہاں پر زید شہید بھی ہیں, یہاں پر کربلا بھی ہے. بڑی زمینیں ہیں. چلو یا باقوبہ کا بیلٹ ہے, سلیمانیہ ہے, کرکوک ہے, شمالی عراق ہے, یہاں پر بیارہ شریف ہے. چلو اب وہ لیڈی تھی, ہندو مذہب سے تعلق, کرسچن تھی, وہ گھومتی رہی پورے عراق میں گھومتی رہی. بصرہ چلی گئی, یہاں وہاں چلی گئی, اور گھوم کے جب آ کے بیٹھی اپنی آفس میں, بولے اب کیا باقی ہے؟ دیکھنا دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, اب کیا باقی ہے عراق میں؟ تو میں نے گھوم لیا, یہ مذہبی زمین ہے. تو ایک نے کہا کہ تمہارے اس بدیش منترالے کی آفس سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مزار شریفہ ہے. دل کہے تو بولنا ہے. کہا وہ کس کی ہے؟ کہا اس میں جو لیٹا ہوا ہے اس کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. نام تمہارا لب پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ہائے ہائے سبحان اللہ. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سلطان الرجال ہیں, سلطان الاولیاء ہیں, قطب اللوح والقلم ہیں. ڈاکٹر اقبال کی محمد سے وفا تو نے؟ اللہ کہتا ہے تو نے میرے حبیب سے وفا کی ہے تو پھر ہم تیرے ہیں. ارے ہم ہی کیا, ہم تجھے لوح و قلم کا ادھکار دے دیں گے, جسے چاہے گا یس کرے گا اور جسے چاہے گا نو کرے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ کہتی ہے کہ اچھا مجھے لے چلو شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں. لوگوں نے کہا چلے. وہ 4 کلومیٹر کی بات تھی, وہ ٹیکسی پر بیٹھی, سائڈوں کے ساتھ آ گئی غوث پاک کی بارگاہ میں. چیکنگ کاؤنٹر سے آگے گئی اور جیسے ہی حضور غوث پاک کے روضے کو دیکھا, جاری شریف پہ چپک گئی, بہت روئی, نکلی تو کہا کہ مجھے اب اس مزار شریف پر بار بار آنا ہے. اکثر چھٹی ہوتی سیدھے غوث پاک کی بارگاہ میں, چھٹی ہوتی سیدھے غوث پاک کی بارگاہ میں, چھٹی ہوتی سیدھے غوث. آپ سوچا یہ ہندو لوگ ہیں, ہندو مذہب کے لوگ ہیں, اور غوث پاک سے عقیدت. وہابیہ دیابنا کو دیکھو, شیعت رافضیت کو دیکھو, تو کبھی کبھی دل نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت سرکار 100 سال پہلے بیٹھے رہے ہوں گے, غوث پاک کی یاد آئی رہی ہوگی, قلم ہاتھ میں اٹھا لیا ہوگا, ڈائری سامنے رکھی ہوگی, لکھنا شروع کیا ہوگا. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. عزومن قاتلا عند القتال, مدد کو دم بسمل ہے یا غوث. اعلیٰ حضرت لکھتے چلے گئے ہوں گے, اشعار بڑھتے چلے گئے ہوں گے, پھر اعلیٰ حضرت کو وہابیہ دیابنا سلفیوں کی دریدہ دہنی, ان بے ادب اور بدتمیز قسم کے لوگوں کی خلاف ادب باتیں یاد آئی ہوں گی, تو اعلیٰ حضرت سرکار کو تکلیف ہوئی ہوگی. پھر اعلیٰ حضرت کو ہندو مذہب کے لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت کا چراغ بھی جلتا ہوا دکھائی دیا ہوگا, تو اعلیٰ حضرت نے قلم کو ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا, ڈائری کو بند کر دیا ہوگا, داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور کہا ہوگا دت تیری کی ستم کوری وہابی رافضی کی, کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ستم کوری وہابی رافضی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے ہندو مذہب کے لوگوں کا لگاؤ دیکھو آپ. 150 سال پہلے کہنا پڑا اعلیٰ حضرت, کیونکہ غوث پاک سے محبت تو ہندو مذہب کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں. پھر سے بولو لبیک یا غوث اعظم. میرا ٹاپک تو حضور کی محبت کی, وہ خدمت کرنے سے انعامات کیا ملتے ہیں, وہ ٹاپک, وہ ایک جملہ ادھر آ گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مجھ سے کہا گیا کہ کیا چاہتے ہو. شکیل بھائی بہت بہت شکریہ, مبارک, میری زندگی اللہ آپ کو دے دے ماشاءاللہ. ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں, یہ پورا شہر اپنی نگاہوں کے کیمرے میں رکھتے ہیں, اور دوستوں کا ایسا سرکل ان کے پاس اللہ نے بڑی بنیادی اور تعمیری سوچ کا حامل بنایا.
کبھی میں اتنے دنوں سے میری دوستی ہے، میں نے آج تک نہیں پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ میرا گھر ہے. لیکن جب ملاقات ہوتی ہے کبھی مدرسے کی بات کریں گے، کبھی علماء کرام کی بات کریں گے، کبھی سوچیں گے آصف بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ مسجد کشادہ ہو جائے، میں سوچتا ہوں کہ مدرسے میں ائمہ کرام علماء کرام کو تھوڑی سی راحت مل جائے، طلباء کرام کی کفالت کی بات کریں گے، اپنی گزری دیار کی تہذیب کو اسلامی تہذیب میں بدلنے کی بات کریں گے، اور کسی بھی قسم کا اختلاف نہ ہو. یہ نظریہ ان کا ہے. کیا مطلب؟ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ سلامت رکھے اور شفا اور صحت عطا فرمائے. آمین کہہ دو. کیا کہا تھا؟ فرمایا اعلیٰ نے کہ مجھے غوث پاک فرماتے کیا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے غوث پاک سے کہہ دیا آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. دیکھیں خدمت میں کہہ رہا ہوں بار بار. وہ دروازے پر ایک شخص نے کہا ہمیں کچھ دیجئے. آپ نے کہا تو ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ اگر آپ کے دل میں حضور ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے آپ. سمجھ رہے میری بات؟ ایک پیاسا انسان تمہاری دکان پر تڑپ رہا تھا، اگر دل میں حضور ہوتے تو آپ یہ نہ پوچھتے تو ہندو ہے کہ مسلمان. پیاسوں کو پانی پلا کے پانی پلنا یہ مقبولیت کی نشانی ہے. بھوکے کو کھانا کھلا کے کھانا کھانا یہ مقبولیت کی نشانی ہے. کسی برہنہ وجود کو کپڑے پہنا کے پہننا یہ حضور کا عشق دلوں میں ہونے کی نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ علامتیں ظاہر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری چھٹی ہو گئی. مجھے خبر آ گئی کہ اب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں، انڈیا واپس جائیں. سنیں آپ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں رونے لگی. میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی اور میں نے غوث پاک کی جھالی پکڑ کے بہت روئی. میں نے کہا شیخ جب تک میں بغداد میں تھی، میں کرسچن ہوں، عیسائی ازم سے میرا تعلق ہے، میں آتی رہی اور آپ کو دیکھتی رہی. اب میرے ہند جانے کا وقت آ گیا، میں ہندوستان جانا چاہتی ہوں، سرکار مجھے معاف فرمائے. پھر وہ کہتی ہیں کہ آقا اب کیا آپ مجھے پھر بلائیں گے؟ اب نہیں بلائیں گے؟ میں کرسچن ہوں تو کیا مطلب آپ مجھے اپنے شہر دوبارہ نہیں بلائیں گے؟ وہ روتی رہی. وہاں کے خادم نے بتایا تھا خدا کی قسم کہ حضور غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے؟ کیا مطلب؟ حضور غوث پاک کے خادم خواجہ ابو طلحہ بغدادی، ان کے خلیفہ صوفی اسد اللہ شاہ نے فرمایا تھا، حضور غوث پاک نے فرمایا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. آپ مجھے نہیں آؤ علامہ کفیل احمد صاحب چلو میرا گھر دیکھ لو، میرے گھر پہ قدم رکھ دو. گھر پہ قدم رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دیکھ لو اٹالین سامان لگے، مقصد یہ دیکھ لو کہ میں نے جرمنی کی یہاں واس بیسن لگا کے رکھے ہیں. مجھے یہ سب مت دکھا، یہ دکھا کہ تیری آنکھوں نے غوث پاک کے نیل کو گنبد کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. مجھے یہ دکھا کہ تیری آنکھوں نے گنبد خضرا کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو. مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ دل چاہیے جس دل میں مدینے والے کی محبت ہو، جس دل میں سادات کے عشق کا ادب اور احترام کا فیض موجود ہو. معلوم ہے وہ مبارک عورت کہتی ہے غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ بس تڑپ گئی. اور پھر معلوم کیا کہا یا شیخ لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سڑکوں پہ کمروں میں قبول کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو گواہ بناتے ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں، آپ کو گواہ بنا کے اسلام قبول کر رہی ہوں. آپ نے وہی اسلام قبول کیا اور غوث پاک کی بارگاہ سے ان کا نام رکھا گیا فاطمہ. کیا 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 اونچی بولے کیا رکھا گیا؟ فاطمہ رکھا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اپنے سارے کاغذات پھاڑ کے انہوں نے دفن کر دیے اور وہاں کی نیشنلٹی اختیار کر لی. 35 سے 40 سال تک غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے دوپٹے سے جھاڑو لگاتی رہی. اللہ اکبر. پورا شہر سو جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کی جالیاں باہر کے حصے کی اسے خدمت کرتی رہتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ خدمت کرتی رہتی تھی، خدمت کرتی رہتی تھی. اب اس خدمت کے بدلے میں ایک اور انعام دیکھیں آپ. ان سے کسی نے پوچھا تھا فاطمہ خالہ کیا آپ نے کبھی غوث پاک کو دیکھا؟ جملہ سنیے کہ کیا آپ نے کبھی غوث پاک کو دیکھا؟ یہ پوچھا گیا فاطمہ خالہ سے. میں نے بڑی خدمت کی ان کی، میں نے ان کے سر میں تیل لگایا. 100 سال کے اوپر ان کی عمر شریف تھی. الحمدللہ رب العالمین ان کی خدمت کی. بڑے بڑے پیرانے طریقت ان کے پیر کی جوتیاں دھل کر کے پانی میں پیا کرتے. سمجھے آپ؟ ان کے دروازوں پر لوگوں کی پگڑیاں پڑی رہتی تھی. اتنی بڑی عظیم شان منصب پر فائز تھی. ان سے کسی نے پوچھا تھا فاطمہ خالہ کیا آپ نے کبھی غوث پاک کو دیکھا؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتے. بولے کیا بولا؟ کبھی غوث پاک کو دیکھا؟ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب میں حضور غوث پاک سے باتیں نہ کرتی ہوں. آپ نے فرمایا تھا
اللہ علماء کرام کے لیے کہو تو ایک تبرک دے دوں. آپ نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا فاطمہ خالہ نے کہ بیٹا سن. میں نے کیا بات ہے؟ مما مما کہتا تھا. میں دوپہر میں اکثر کھانا لاتا تھا جب میں آستانے پر قیام کرتا تھا سیدنا شیخ میں, ان کو کھلاتا تھا اور ان کی جھوٹی پلیٹیں چاٹتا تھا. ان کے جھوٹے پانی کو میں گھر لے کے آتا تھا. بہت سارے ان کے تبرکات میرے پاس, تسبیح ہے, انگوٹھی ہے, گلاس ہے, ان کے ملابس, ان کے لباس مبارکہ, بہت سارے تبرکات ان کے موجود ہیں ماں فاطمہ خالہ کے. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے حضور غوث پاک مجھ سے آئے تھے میرے پاس اور مجھ سے بولے فاطمہ. میں نے کہا جی شیخ کیا بات ہے؟ بولے تم قصیدے غوثیہ پڑھا کرو اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں. میں تجھ سے کہتی ہوں تو پڑھا کر فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد, اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں. میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اسے تبرک سمجھ کے رکھ لیں, اسے تبرک سمجھ کے رکھ لیں. انشاءاللہ کام کیا تھا فاطمہ خالہ کا؟ دوپٹے سے غوث پاک کی بارگاہ کی خدمت کرنا, خدمت کرنا, خدمت کرنا. راتوں کو سونے سے پہلے ڈھیر ساری روٹیاں منگاتی, اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ایک پلیٹ میں رکھتی تھی, بڑی سی سینی میں رکھتی تھی, اور پھر صبح کو فجر کی نماز کے بعد حضور غوث پاک کے آنگن میں وہ اسے بکھیر دیتی تھی اور مٹی کے برتنوں میں پانی رکھتی تھی. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد 200 250 کبوتر چلے آتے تھے غوث پاک کے آنگن, کبوتر, اور ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو کبوتر کھانے لگتے تھے. سبحان اللہ. بات یہ کہنے کی ہے, بات یہ کہنے کی ہے بیکر بھائی, معلوم ہے کیا بات ہے؟ 200 250 کبوتر, کبوتروں کے کلر زیادہ فرق نہیں ہوتے, تبدیل زیادہ نہیں ہوتے, بہت زیادہ ڈفرنٹ نہیں ہوتے ان کے کلر کبوتروں کے. اور 200 250 کبوتر غوث پاک کے آنگن میں فجر کے بعد فاطمہ خالہ کی مٹی کے ٹکڑوں کو کھاتے اور اسی مٹی کے برتن میں پانی پیتے. ایک دن شیخ عبد الرحمان شاہ صاحب قبلہ وہیں پہ کھڑے تھے تو فاطمہ خالہ نے شیخ عبد الرحمان تعال ادھر. بولے کیا بات ہے؟ بولے تم یہ بتاؤ کہ یہ کبوتر کون ہے, کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کبوتر کون ہے, کہاں سے آتے ہیں؟ بولے مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. تو معلوم کیا کہتی فاطمہ خالہ؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. بولے اس طرف کے 17 کبوتر کربلا سے آئے ہیں, اس طرف کے 122 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہیں, اس طرف کے 78 کبوتر کاظمین سے آئے ہیں, اس طرف کے 32 کبوتر آزمین سے آئے ہیں, ادھر کے کبوتر سامرہ سے آئے ہیں, ادھر کے کبوتر بصرہ سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ فاطمہ خالہ کی روٹیاں کھانے آتے ہیں؟ نا 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 نا, یہ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سلامی کے لیے آیا کرتے ہیں, سلامی کے لیے آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ حضور فاطمہ خالہ کی بصیرت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ اللہ. میرے امام کے جو کام بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے, حضور غوث پاک کے خادم اسے چٹکیوں میں کر دیا کرتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خدمت کا بڑا انعام ہے. کیا کہا تھا وہ شعر پھر سے یاد کرو کہ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. شکیل بھائی کا دباؤ تھا ورنہ میرا تو قریب وقت ہو گیا, اور شکیل بھائی نے جو وقت دیا تھا 12 بجے تک کا, ابھی 15 منٹ باقی ہیں, لیکن میں اپنی گفتگو کو 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. 10 منٹ کا وقت میں نعت خوانوں کو دوں گا انشاءاللہ. اس میں مجھے کچھ نظامت کا اشعار سننے ہیں, ٹھیک ہے؟ بہت ساری باتیں میں معذرت چاہتا ہوں, اب بیچ میں مخل ہو گیا آپ کے سامنے. وہ جو حضور کا قیام جن دلوں میں ہے وہ دل کون سا ہے؟ وہ دل کون سا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں, قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری, وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے, دل سے بولو انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حلال کھلائیں تو بچے بھی کھلانے والے بنیں گے. اپنے بچوں کو سچ بولنے کی راہ پہ لے آئیں تو بچے سچائی کی راہ کے مسافر بننے والوں کی بھیڑ میں اضافے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. یہ مجلس, یہ جو جلسہ ہو رہا ہے, یہ پورے بنگال کے لیے ایک برکتوں کا نمونہ بن جائے. دعا کرو اگر کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. غریب نواز کے ملک میں اللہ ہم سب کو سادات کی عظمت, اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب کی محبت, اور بالخصوص ہندوستان کی جیلوں میں جو ہندو اور مسلمان بے قصور قید ہیں, اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے. ہماری نسلوں کو بدعقیدوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہمیں علماء کرام کی بارگاہ کا خوشاچی بنائے. ایک جملہ سنیں, اگر بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے تو رزلٹ کیسا ہوتا ہے. ہزارہ شریف میں غلام غوث, یہ غلام غوث صاحب کا نام آیا تو میری گفتگو ادھر چلی گئی. تھک گئے آپ لوگ؟ ذرا پھر سے بولے لبیک یا غوث اعظم. میں نے غوث پاک کی بات نہیں کی, وہ غلام غوث صاحب کا نام آیا تو ادھر میں نے شروع کر دی تھی. غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں کہ میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. میں نے اپنی بیوی سے کہا سن. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا عاشق رسول بنے, میرا بیٹا عاشق رسول بنے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا بنے؟ کوئی ہے ایسا کہنے والا؟ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. ہم یہ کہتے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں بیٹا جغرافیہ میں ٹاپ کر لے, میتھ میں ٹاپ کر لے, انگلش میں ٹاپ کر لے, اسپورٹس میں ٹاپ کر لے.
کوئی یہ نہیں کہتا بیٹا حضور سے محبت کرنے میں ٹاپ کر لے، حضور پر درود پڑھنے میں ٹاپ کر لے، کسی غریب کو کھانا کھلانے میں ٹاپ کر لے، کسی پیاسے کو پانی پلانے میں ٹاپ کر لے۔ اللہ اکبر! ہم یہ نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو۔ غلام غوث نے کہا تھا اے میری بیوی، میرے بچے کو عاشق رسول بننا ہے، عاشق رسول، اس کو ہم بڑھاپے کا سہارا نہیں بنائیں گے، اس کو اپنی مغفرت کا سامان بنائیں گے۔ لوگ اکیلے آئیں گے، نیکیاں کما کے جنت میں جائیں گے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک اولاد کی وجہ سے بہت سو کو اللہ جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکیلے کما کے کھا لیا تو کون سا بہت بڑا جگ جیت لیا بھائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ غلام غوث کہتے ہیں میری بیوی بھی بہت پیاری تھی، قرآن پڑھتی تو بیٹے کو گود میں لے لیتی تھی، درود پڑھتی تو بیٹے کو گود میں لیتی تھی، حضور کی باتیں کرتی تو میرا بیٹا غور سے سنتا۔ آہستہ آہستہ میرا بیٹا 21 سال کا ہو گیا۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں اچانک میرے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی، طبیعت علیل ہو گئی، میرا بیٹا بہت ہی ڈسٹرب ہو گیا۔ میں اسے لے کے ہاسپٹل گیا، جسے عربی زبان میں مستشفیٰ کہتے ہیں۔ جب میں لے کے گیا تو کئی دنوں تک میرے بیٹے کا علاج چلتا رہا۔ دیکھیں بھائی جان، دیکھیں آوازیں زیادہ آ رہی ہیں، بھائی 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 بھائی، دیکھیں دیکھیں دیکھیں، اللہ سلامت رکھے۔ انتظامیہ پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، بڑی شخصیتوں کے آنے پر ماشاءاللہ یہ سب برکت کی آوازیں ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ہر چہار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کی آمد کو آپ سب کے گھر کے گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت کا سامان بنا دیں، آمین۔ کہ تو جو نسلیں آنے والی ان کو حضور کا عشق عطا فرمائے، آمین بولو آمین۔ بس سنیں، غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میرے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی، بڑا علاج کروایا لیکن اسے شفا نہ ملی۔ اچانک ایک دن سے آخری جملے ہیں، اچانک ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، 4 گھنٹے کے بعد آپ کا بیٹا مر جائے گا، 4 گھنٹے کے بعد آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ میں رونے لگا تو ڈاکٹر نے کہا لے جائیں۔ میں نے کہا میں اپنی ایمان، اپنے ضمیر کے علاوہ ہر چیز اپنے بیٹے کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ کہا نہیں نہیں، بچ نہیں سکتا، 4 گھنٹے کے بعد یہ مر جائے گا۔ غلام غوث کہتے ہیں ڈاکٹر نے بیڈ خالی کیا، میرے بیٹے کو اٹھا کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، کہا لے جاؤ۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں رونے لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندہ لاش اٹھائی، یوں اٹھائی اور اٹھا کر کے روتا ہوا اپنے گھر آیا۔ میری بیوی میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی، جسے درود پڑھ کے پالا گیا تھا وہ بچہ ڈیمیج ہو گیا، جسے نعتوں کے سائے میں پرورش پانے کا شرف ملا تھا، آج وہ بچہ میرا کمزور ہو گیا۔ میں نے اسے اٹھا کے رکھا تھا اپنی گود میں، میں نے سمجھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے جنازے کو اٹھائے گا، آج میں اپنے بیٹے کو اٹھا رہا۔ باپ کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، گھر لا کے چارپائی پہ رکھا اور میرا بیٹا جیسے گھر کے دیواروں در کو دیکھا رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹے رو مت۔ اس نے کہا ابو یہ دیواریں مجھ سے جدا ہونے والی ہیں، یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والا ہے۔ میری بیوی رونے لگی اور میں بھی رونے لگا۔ میری بیوی کبھی اپنی انگلیوں سے میرے گھر کی اس مبارک شان کو، جو میرا بیٹا تھا اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو میری بیوی پوچھتی تھی، اور جب بیوی روتی تو میں اسے تسلی دیتا تھا۔ تینوں لوگ روتے تھے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں نے کہا کون؟ جب میں دروازے پر گیا تو آنے والے شخص نے کہا مجھے غلام غوث ہزاروی سے ملنا ہے۔ میں کہا بھائی بات آپ کو دیکھ کر یاد ہے؟ بولے مجھے غلام غوث ہزاروی سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں ہوں۔ بولے تم گھر بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے کہا ہوا کیا؟ بولے ہندوستان میں قادیان ایک بیلٹ ہے، وہاں کے مرزا غلام قادیانی کی جماعت کے بے ادب لوگوں نے اس علاقے کی زمین پہ قبضہ کر رکھنا چاہا اور یہاں کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہا ہے۔ جلدی نکلیں تاکہ ان بدعقیدوں کو، بے ادبوں کو یہاں سے باہر کرے اور آپ کے علاقے میں حضور پر درود پڑھنے والوں کی کثرت باقی رہے۔ اگر ایک بھی بندے کا عقیدہ خراب ہو گیا غلام غوث صاحب تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت ہوگی۔ چلیں حضور کا دین تمہیں آواز دیتا ہے۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں رونے لگا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا، اندر آیا تو میرا بیٹا جانے کی پوزیشن میں تھا، میری بیوی تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا میرے مناظرے کی کتابیں لے کے آؤ، پورا پڑھنا ہے۔ میری بیوی لے کے آئی، میں نے اسے کندھے پہ رکھا۔ سنیں آپ، محبت کی ہو تو جانو۔ میں نے اس بنڈل کو، کتابوں کے بنڈل کو اپنے کندھے پہ رکھا اور میں اپنے بیٹے کے پاس آیا۔ میں نے کہا بیٹے میں جا رہا ہوں۔ تو بیٹا نے رو کر کے کہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ میں خود ہمیشہ کے لیے آپ سے الگ ہونے جا رہا ہوں، ابو آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ تو باپ نے کیا کہا تھا؟ بیٹے سن، نبی کا دین مجھے آواز دے رہا ہے، حضور کا دین مجھے آواز دے رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابو میں مرنے والا ہوں۔ ایک جملہ کہا تھا باپ نے، غلام غوث نے، اے میرے بیٹے سن، تجھ جیسے ہزاروں بیٹے محمد کے نام پہ قربان ہو جائے۔ مجھ سے بولتا ہے، کہتا ہے نا
غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں جاؤں گا. بیٹے نے میرا دامن تھام لیا. نا 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 ابو، موت کا فرشتہ میرے گھر آنے والا ہے، مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مجھے چھوڑ کے مت جائیں. غلام غوث کہتے ہیں میں نے کہا سن، حسین کے نانا کا دین آواز دے رہا ہے، قرآن کی عظمت کہیں پامال نہ ہو، مجھے جانا پڑے گا. تو بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا باپ میری خطاؤں کو معاف کرنا، میں نے سوچا تھا بڑا ہو کر کے اپنے باپ کی خدمت کروں گا، میں جا رہا ہوں، میں کوئی خدمت نہ کر سکا، میں کوئی خدمت نہ کر سکا. تو غلام غوث نے کہا تھا اے میرے بیٹے اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا تو مرنے والا ہے، قبر میں جانا، جب حضور تشریف لائے اللہ کے رسول تو حضور کو میرا سلام بول دینا، حضور سے کہنا کہ میرے باپ نے میرا آپ کو سرکار سلام عرض کیا، اللہ کے رسول کو میرا سلام پیش کر دینا، بس میرا احسان مجھ پہ رہے گا. غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں نکل پڑا، میری بیوی میرے پیروں سے لپٹی رہی. میں نے کہا مجھے جانے دے. بولے بیٹے کی یہ حالت ہے. میں نے کہا حضور کا دین کمزور نہ ہو جائے، حسین کے نانا کا دین، حسین کے وادی طف میں لیٹے ہوئے 72 نفوس قدسیہ کی قربانیاں ضائع نہ ہو جائے. میں جا رہا ہوں. غلام غوث کہتے ہیں میں نے کتابیں کندھے پہ رکھی، قریب میں بس اسٹاپ تھا، دوڑ کے آیا، ایک بس پہ بیٹھ گیا، شیشہ میں نے بند کر لیا. اچانک تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ تو آواز آئی غلام غوث بس سے اتر جائیں. میں نے کہا کیوں؟ بولے تمہارا بیٹا مر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، اس کی نماز جنازہ تو پڑھ دو، اس کو دفن کر کے جاؤ. تو غلام غوث نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے لیکن میں نبی کا دین نہیں مرنے دوں گا، حضور کا دین نہیں مرنے دوں گا. صاحبو آپ کیوں اور ہم کیوں ان چیزوں کو سمجھیں گے؟ محبت کی ہو تو جانو. کبھی حضور کا عشق ہمیں تنہائیوں میں آنکھوں سے آنسو لانے پر بے قرار کیا ہو تو ہم جانے کہ حضور کا عشق کسے کہتے ہیں. کیا کہا تھا میرے امام نے؟ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. جن کی تنہائیاں دوسروں کی بہن بیٹیوں کی ننگی تصویریں دیکھنے میں گزرتی ہوں انہیں خبر نہ لگے کہ حضور کا عشق کسے کہتے ہیں. اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا. جس نے دعائیں مانگی تھیں اور جس نے آمین کہا تھا، اگر ان کا دل مسلمان رہا تو ان کے خوابوں میں حضور آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. سرکار غلام غوث کہتے ہیں میں نے کہا سن. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جا میرے بیٹے کی نماز پڑھ کے اکیلے دفن کر دینا. بولا اکیلے دفن کر دیں گے، آپ اترے؟ میں نے کہا میں نہیں اترنے والا بس سے. میں نے کہا ڈرائیور سے چلو. بس چلی گئی، اپنے بیٹے کی جنازے میں شرکت نہیں کی غلام غوث نے. اللہ اکبر. اور چلے گئے، مناظرہ لڑتے رہے، بحث و مباحثہ کرتے رہے. 3 دن تک اس زمین کو بدعقیدگی کی پاک رکھا اور بدعقیدے بھاگ گئے، بے ادب وہاں سے غائب ہو گئے اور اس زمین کو درود و سلام والی زمین بنایا. اور جب زمین پاک و صاف ہو گئی کتابوں کا بنڈل اپنے کندھے پہ رکھا. آج اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، جیسے گھر کے قریب پہنچے پاؤں بوجھل ہو گیا، اندر جانے کی طاقت نہیں ہے. دروازے پہ دستک دیے، دے کر کے جیسے اندر داخل ہوئے کیا دیکھا کہ وہ چارپائی خالی ہے جس پر میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا، الوداعی سلام کر رہا تھا. آگے جا کے دیکھا تو زمین پر ایک بوریے پر اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، دوپٹے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے ہیں. مجھے دیکھا تو چیخ ماری اور مجھ سے لپٹ گئی. میں نے کہا نا 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 کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا ہے میرے شوہر غلام غوث میرا جوان بیٹا انتقال کر گیا. کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا. جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. میرا بیٹا مر گیا، میرے شوہر، میرا گھر اجڑ گیا، میری خوشیاں چلی گئیں. غلام غوث کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی، اس بستر کی سروٹوں کو چومتا رہا. بستر کے تکیے پہ میرے بیٹے کے سر کے نشان تھے، میں اسے بوسہ دیتا رہا. میں نے کہا میرا بیٹا گیا کیسے؟ آخری سفر کیسے کیا؟ اس کی آخری آواز کیا تھی؟ تو بیوی نے کہا اس نے تو کلمہ شریف پڑھ کر کے آخری سفر کیا. بولے اور؟ بولے لیکن مرنے سے پہلے اس نے میرے دوپٹے کو پکڑ کے کہا تھا امی ابو کب آئیں گے؟ میں نے کہا ابو تو حضور کے دین کے تحفظ کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو میرے بیٹے نے کہا تھا ابو، امی نے کہا تھا اگر قبر میں حضور آئیں تو حضور کو میرا سلام بول دینا. امی مجھ سے ابو نے کہا تھا قبر میں سرکار آئیں تو سرکار کو میرا سلام بول دینا. امی میں آپ سے کہتی ہوں اگر ابو میرے انتقال کے بعد آئیں تو ابو کو میرا سلام بول دینا. کہنا کہ آپ کے بیٹے نے آخری سلام عرض کیا ہے. اتنا کہا، اتنا سنا تو روئے، اپنا سامان رکھا کتابوں کا اور قبرستان چلے گئے. تازہ قبر دیکھی، لپٹ کے بہت روئے. بولے بیٹے معافی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں تو حضور کے دین کے تحفظ و بقا کے لیے گیا تھا. لیکن اے میرے بیٹے میں تیرے آخری سفر میں نہ تھا، تیری قبر پہ آیا ہوں. قبر کی مٹی کو آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے باپ نے دعا کی تھی. کہا تھا اے میرے مولا میں اپنے آقا کے دین کے تحفظ کے لیے گیا تھا،
اپنے بیٹے کے آخری سفر میں نہیں تھا، اور تیرے حبیب کے عشق جو میرے دل میں موجود ہے اس کے صدقے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اتنی دعا مانگی اور دعا کر کے غلام غوث ہزاروی گھر آئے، عشاء کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا، روٹی کے ٹکڑے کھائے اور اس کے بعد سو گئے۔ جملے آخری ہیں، کہا جیسے میں سویا میرے خواب میں میرا بیٹا تشریف لایا۔ ایک آدمی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ خواب میں بیٹا باپ کی خواب میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل آ سکتا ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے، بات ختم ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے خواب میں آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے، بہت روئے۔ غلام غوث کہتے ہیں بیٹا تیرے چہرے پر نورانیت کیسے ہے؟ تیرے چہرے پر اتنی چمک تو نہیں تھی، تیرے چہرے پر اتنی بشاشیت تو نہیں تھی، تیرا چہرہ اتنا تر و تازہ تو نہیں تھا، تیرے چہرے پر اتنا چمکدار جو پالش اسٹیکر ہے وہ تو نہیں تھا۔ بیٹے نے کہا ابو جو میرے چہرے پر چمک ہے یہ آمینہ کے لال کے چہرے کی چمک کی وجہ سے، جو میرے آنے سے تیرے گھر میں خوشبو ہے حضور کے جسم کی خوشبو کی وجہ سے ہے، جو میری باتوں میں مقناطیسیت ہے، جاذبیت ہے، مٹھاس ہے، یہ حضور کی گفتگو کا کمال ہے۔ بولے کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا ابو مجھے قبر میں رکھا گیا، میں ڈر گیا، فرشتوں نے میری روح واپس کی اور جیسے مجھ سے سوال کیا گیا ماں من ربک ما دینک، میں کانپ رہا تھا، اچانک حضور تشریف لائے۔ فرشتوں نے کہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میں نے حضور کو دیکھا۔ بولے پھر؟ حضور کو دیکھا تو مسکرا گیا، حضور کو دیکھا تو میں تڑپ گیا، حضور کو دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ تو بیٹے نے باپ کا دامن پکڑ کے کہا ابو میں تمہیں کیا بتاؤں حضور کتنے خوبصورت ہیں، آئے ہائے میں کیا بتاؤں کہ حضور کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، حضور کے لب کتنے خوبصورت ہیں، حضور کے رخسار کتنے خوبصورت ہیں، حضور کا ذقن کتنا خوبصورت ہے، حضور کا گوش مبارکہ کتنا خوبصورت ہے، حضور کی پیشانی مبارکہ کتنی خوبصورت ہے۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا، بس یہی کہتا رہوں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ میں حضور کو دیکھتا رہا۔ فرشتوں نے کہا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میں نے سلام پڑھنا شروع کر دیا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ بولتے میں درود پڑھتا رہا۔ بولے پھر؟ بیٹے نے کہا ابو مجھے آپ کی یاد آئی۔ باپ نے کہا حضور کی موجودگی میں مجھے کیوں یاد کیا؟ تو بیٹے نے کہا ابو آپ نے کہا تھا حضور کو میرا سلام بولے۔ بولے پھر؟ بولے جیسے میں نے کہا سرکار میرے باپ نے آپ کو سلام بولا ہے۔ غلام غوث کہے بولے حضور ناراض تو نہیں ہوئے؟ بولے حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور نے مسکرا کے آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، اور حضور میری قبر شریف سے واپس گئے، خوشبو باقی ہے، چمک باقی ہے، رمک باقی ہے، اور برکتیں انوار تجلیات باقی ہیں۔ ابو حضور تو چلے گئے تھے، بتاؤں آپ بھی تو آج صبح کو میری قبر پہ آئے تھے، آپ بھی تو میری قبر پہ آئے تھے۔ بولے پھر؟ بولے آپ نے میری قبر پہ آ کے کیا کہا تھا؟ اے میرے مولا میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ تو بولے پھر کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا ابو خدا کی قسم آپ کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، آج میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، میرے آس پاس کے مرحومین کی بھی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، وہ جو لوگ پہلے سے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی جنت کی باغوں میں سے باغ میں ٹہل رہے ہیں، جنت کی کیاریوں میں رہنے کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کے عشق کا کمال تھا جو ان کے دلوں میں۔ ہمارے لباس پر حضور کا عشق نظر آتا ہے، ہماری ٹوپیوں پہ حضور کی محبت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں، جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ معذرت چاہتا ہوں، دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو پاک کرے۔ دل کیسے پاک ہوں گے؟ اگر ہمارے دسترخوان پاک ہو جائیں گے تو دل انشاءاللہ خود بخود پاک ہو